अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ एक तो बताएंगे कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो उसने क्या पैगाम दिया आवाम को, और दूसरा ये है कि वकला में एक ऐसा मसला खड़ा किया जा रहा है कि उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। और एक खातून है, ये भी वकील है, इनका एक मैसेज है, वो सुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गेम क्या डाली जा रही है। जी। कि वो असूलों और नजरियात पे चलती हैं। तो हमारे जो बुकला के तरीके हैं तो किसी स्टैब्लिशमेंट के तरीके नहीं है कि हमें फंडिंग चाहिए। हम लोगों ने अपने जज्बे से जैसे 2007 की तहरीक चलाई और मुसलसल जब जब पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त आया तो बुकला ही निकले, जैसे आज निकले हैं। तो ये तहरीक भी चलेगी। जैसे आज उन्होंने ये पैगाम दिया, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। तो कोटा साहब एक लेजेंड है बाहर के, और मैं समझती हूँ। अच्छा, ये खतून आजकल काफी बातचीत कर रही है और आवाज उठा रही है। जो इसमें बताने वाली बात है वो ये है कि काफी बड़ी रकम जो है वो इन वकला में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है या की जा चुकी है, और इनको तकसीम करके तो सिस्टम जो है वकला का उसको भी डाउन करने का मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम बन चुका है। खोसा साहब के घर पर हमला, और फिर उनके जिस तरह हालात बने कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अब जहां पे इन्होंने जजों को कंट्रोल कर लिया, जिन लोगों ने कंट्रोल करना था आप समझ चुके हैं, लेकिन वकला का मसला बना हुआ है। ये किन के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, और इनको कंट्रोल करने के लिए अब वकला को उठाया जाएगा, इन पर हमले होंगे, इनको हो सकता है दो चार को मरवा भी दिया जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में वकला के लिए सख्ती आ रही है। जो लोग भी पीछे बैठे हुए हैं, जो लाठी वाली सरकार है, वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जो हमारे लिए मसला बन जाए। अभी इमरान खान को ये गिरफ्तार करने के चक्कर में इमरान खान ने ये मैसेज भी दिया और उसने नाम लिया कि अगर मुझे मार दिया जाए या मुझे गिरफ्तार किया जाए, कुछ भी हो जाए, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जिनाह हाउस वाला ड्रामा इस वक्त चल रहा है, ऐसे पेश किया जा रहा है नाउज़ुबिल्लाह, जैसे कोई बड़ा अपना सोशल मीडिया तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे मक्के मदीने पे हमला हो गया, और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का मकसद ये है कि अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो दोबारा जो आर्मी की जो जो जगह है मखसूस, वहाँ पे कोई हमला ना करे। और ये ऐसा मैसेज है जिससे, जिस तरह ये खतून बता रही थी कि जो तहरीक चल रही है उसको दबाने के लिए मुकम्मल तौर पर ये माफिया जो है हर वो मोरा इस्तेमाल कर रही है जिससे पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हो, मगर ये बच जाए। ये 75 साल से चलते जाए। आज है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बताया जा रहा था कि 80 से ज्यादा डंडे वाली सरकार की फैक्ट्रियां हैं। चीनी की फैक्ट्री है, जूतों की फैक्ट्री है, आटे की फैक्ट्री है, गाड़ियों की है, प्लाटों की है, पता नहीं बहुत सी है। मैं तो नहीं गिनवा सकता क्योंकि वजीर भी हमारे सी बैठे हुए हैं, वो तो शहबाज शरीफ भी नहीं गिनवा सकता। मगर मुकम्मल तौर पर कब्जा डंडे वाली सरकार का जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर है। हो ये रहा है अब कि सख्ती के साथ पाकिस्तान की अवाम पे जुल्म और सितम और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका दहशत गर्दी से तल्लुक है। दहशत गर्दी फैलाने के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम चलाया जा रहा है, वो कामयाब होता है या नहीं होता, ये अवाम के ऊपर है। इमरान खान रोजाना कोई ना कोई पेशी पड़ी होती है, पता नहीं कितने मुकदमात हैं। आज भी इस्लामाबाद उसकी पेशी है, कभी लाहौर में है, कभी कहीं है। और इमरान खान ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे पास उसकी ऑडियो वीडियो मौजूद है, तो जनरल फैसल नसीर जो है वो इसके जिम्मेदार।
اب جنرل فیصل نصیر کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، اور عمران خان کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، جب عمران خان پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی جنرل فیصل نصیر کا نام لیا گیا کہ اس کے خلاف بھی FIR درج کرائی جائے۔ اس کے بعد اور مصیبت بن گئی، PTI کے رہنما جتنے تھے، کارکن تھے، پارٹی ختم کرنے کے لیے تشدد کا راستہ لیا گیا، عورتوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی میں اضافہ ہوا۔ ابھی تک یہ معاملات رک نہیں رہے، ابھی تک جو خواتین PTI کی جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے شور مچانے پر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس کافی ویڈیوز پہنچ چکی ہے، کافی کچھ آ چکا ہے، اور یہ خبر اس وقت ہمارے پاس ہے کہ جلد ہی پاکستان پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ جس سے ہو سکتا ہے کئی ممالک پاکستان سے تجارتی تعلقات بند کر دیں، اور بھی تعلقات جو ہیں وہ بند ہو جائے۔ اور پھر جس طرح پاکستان کا پاسورڈ نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑی طاقتوں نے افغانستان پر محنت کی، پیسہ ضائع کیا، سب کچھ کیا، بعد میں نتیجہ خاص نہیں ملا۔ یہاں پہ انہیں پیسہ نہیں لگانا پڑا، یہاں پہ پیسہ لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ یہاں آپ کو کہیں گے تو سارے ہی ہم محب وطن ہیں، مگر سب محب ڈالر ہیں، ڈالر کو سلام کرتے ہیں، اور ڈالر کے ساتھ جو مرضی آپ وہاں پہ کروا لے، جس مرضی بندے کو خرید لے، جس مرضی بندے کو بیچ دے، جس مرضی بندے کو اٹھا لے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اب تو سوشل میڈیا پہ ڈالروں کے ساتھ ڈنڈے والی سرکار کی تصویریں بھی چل رہی ہیں، بڑی بڑی تصویریں، $60 کے ڈھیر لگے ہوئے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے پاکستان کو ایسے طریقے کے ساتھ گیم ان پہ ڈالی کہ وہ کہتے ہیں جس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اپنے نہ کوئی فوجی بھیجنے کی انہوں نے ضرورت پڑی، نہ انہیں کوئی ایسا اسلحہ وہاں پہ بھیجنے کی ضرورت پڑی، نہ عوام کا یہ دھیان اس وقت جا رہا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر چکی ہیں، میرے خیال میں تو کر چکی ہے۔ پھر اس طرح یہ باتیں شروع کر دی گئی کہ پاکستان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور پہلے انڈیا کی طرف سے بیان آیا، پھر ایک اور بڑی طاقت کی طرف سے آیا۔ جس طرح یہ حرام خور آ کے بتاتے ہیں جو قتل ہوا جی وہ بلوچستان میں کوئٹہ میں، تو 4 گھنٹے بعد وہ ڈنٹونی کا کے بتا رہا تھا کہ عمران خان نے قتل کیا۔ اسی طرح بڑی طاقتیں جو ہے یہ ماحول بناتی ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں کہی جاتی ہے اللہ نہ کرے وہ پوری ہو جائے، مگر میرا خیال ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو فیصلے کر لیتی ہیں اس پہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کو بھی پتا ہے یہ قوم ایک تو بزدل ہے، ایک یہ حرام خور ہے، ایک یہ 2 نمبر ہے، ایک یہ بت جاتی ہے، غدار ہے۔ کوئی ایک غدار ہو تو بندہ اس کو پکڑے، آپ کے ہر جگہ پہ غدار موجود ہے۔ اور پھر یہ نہیں غداری ہوتی کہ یہ بھی غداری ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ دلچسپی نہیں لیتے اور دوسرے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور جو حلف لیے ہوئے ہیں اس کے مطابق نہیں چلتے، یہ بھی ملک کے غدار ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ پاکستان کے مخلص ہیں، ملک کے مخلص ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ اپنا جو کردار ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ نظر وہاں نہیں آئے گا جو کردار ادا کر رہا ہو۔ ہاں، مانگنے کا کردار ان کے پاس ہے، اب وہ بھی لوگ ان کو جوتے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پھر لانتی کردار آگے، ہر مہینے ان کا تو کام ہے، آ جاتے ہیں مانگنے۔ کب تک مانگ کے آپ ملک چلا سکتے؟ گھر بھی نہیں چلتے اگر مانگنے، روزانہ آپ کسی سے آٹا مانگ لے، چینی مانگ لے، دال مانگ لے۔ ادھر سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز موجود ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان کو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، اور وہاں پہ پھر فاقہ اور غربت، افلاس، میڈیکل پرابلم، کئی سیاپے۔ ابھی 300 بندہ تقریباً پاکستانی جان سے گیا یونان میں، وہاں پہ تو کوئی
طوفان نہیں اٹھا. جناح ہاؤس تو ایک بلڈنگ تھی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے. اب میں جو آخری بات آپ کو بڑے غور سے سنے، یہ کہتے ہیں کہ یہ پلان انگلینڈ سے اور وہاں سے آیا، جہاں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جن کے پاس طاقت ہے. ایسا زبردست سے انہوں نے گیم ڈالی کہ آپ نے سرگودا پہ لوگوں کو لے کے جانا، آپ نے وہاں پہ جناح ہاؤس جس کا آج کل بڑا احترام پیدا ہو گیا، نہ کبھی قائد اعظم کا انہوں نے احترام کیا. وہاں قائد اعظم کی تصویر جو نوٹوں پہ بنی ان کا بڑا احترام کرتے، وہ تو ایسے گیم ڈالتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو انہوں نے ایک پلان کر کے یہ سب کچھ کیا، اور جو سب سے طاقتور پاکستان کا بندہ ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک سچ ہے، مگر جو سوشل میڈیا پہ بات آتی ہے وہ تقریباً سچ ہی ہوتی ہے. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے بہت بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے حالات اب اتنے جلدی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، زلزلہ آ جائے، یہ آ جائے، اپنی حالت ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. تو عوام بھی ویسے کی، حکمران بھی ویسے کے، باقی لوگ بھی ویسے کے، اور ساری کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. مزے کی بات ہے، یہ ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ساری دنیا آپ کو کہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، اور آپ سارے کہے کہ نہیں ساری دنیا غلط جا رہی، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جناب یہ چند چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے ہمیں بھی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.